اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ ہم جب کوئی دکھ لکھتے ہیں تو لوگ اسے ہماری زندگی میں کھوجنے لگتے ہیں۔ لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں کسی اور کا دکھ محسوس کرنا سکھاتا ہی نہیں، ہم تو بس تماشا دیکھنا جانتے ہیں، محسوس کرنا نہیں۔ تجسس کی تکمیل کے لیے پوچھتے ہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت اپنانا ہے۔ شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی پر جواب نہ دینا، اور شعور کے تیسرے درجے پر بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہو پاتا۔ ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری تو نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑا کامیاب ہو جائیں، پھر دیکھیے دشمنی تو خیرات میں مل جائے گی۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے،
کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ انہوں نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کہا، بلکہ مجھے یہ بتاؤ وہ تمہارے سامنے اس قدر بے جھجک کیوں تھے جو آرام سے یہ باتیں کہہ سکے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو بات بھول جایا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہو چکے بات یاد رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھول جانا سیکھو۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقعوں پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو، نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔